الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ 2 جمعہ پہلے ایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ ایمان کہتے کس کو ہے اور ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے بتایا کہ نفع و نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی چیز ہم کو اگر نظر آ رہی کہ اس سے نقصان ہوگا لیکن اس سے ہو رہا ہے فائدہ، اور کوئی چیز ہم کو نظر آ رہی ہے کہ فائدے والی ہے لیکن اس سے ہو رہا ہے نقصان۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آگ کا کام کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو جل جائیں گے، آگ میں انسان کو ڈالو جل بھن جائے گا۔ آگ پر تو کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، لیکن وہی آگ ہے اور اس کا کام بھی جلانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، نمرود کے زمانے میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی، اور سازش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈلوایا، اور اتنی آگ مطلب دہکتی تھی وہ کہ وہ مطلب بالکل اوپر پہنچ چکی تھی آگ۔ تو آگ کا کام تو دہکانا ہے اور اس کو جلا دینا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا تو آگ نقصان پہنچانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ گلے گلزار بننے کا مطلب کیا ہے کہ باغیچہ بن گئی۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ بھائی ٹھنڈی ہو گئی تو تکلیف ہو رہی تھا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ اس کو باغ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب باغ میں جانے کے بعد انسان تھوڑا بھی ٹینشن میں نہیں رہتا، اس کو تو مزہ آتا ہے، کہیں ادھر پھول دیکھ رہا ہے، کہیں وہ پھول دیکھ رہا ہے، آگے چلا تو اور نیا پھول نظر آیا اور مزے لے رہا ہے۔ تو باغ میں تو انسان کو مزہ آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، اور آگ میں جانے کے بعد ٹینشن آنا چاہیے بندے کو، یار میں تو آگ میں ہوں، میرا تو ہاتھ جل سکتا ہے، پیر جل سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی، یعنی ان کو اس میں مزہ آنے لگ گیا۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے والد نے بھی یہ جملہ کہا اس وقت کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم کا جو رب ہے نا وہ بہت اچھا رب ہے وہ۔ حالانکہ باپ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، باپ نہیں مانتا تھا، اسی لیے تو باپ بھی خلاف تھا ان کے کہ بھائی چلے جاؤ ہمارے گھر سے، تم اللہ سے ہونے کو بولتے ہو۔ اور ان کے باپ کیا کرتے تھے؟ ان کے باپ خود بت بناتے تھے، یعنی مورتیاں بنانے کا ان کا دھندا تھا، بزنس تھا، تو وہ مورتیاں بنا کے بیچتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے کہ مورتی کی جو پوجا کرنا ہے وہ غلط بات ہے، وہ بری بات ہے، دھندا تو بند ہو جائے گا، ان سے مورتیاں کون لیں گا پھر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے ان سے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میرے گھر سے، دھمکی دے دی۔ پھر بادشاہ سے مقابلہ ہوا اور نمرود نے کائے میں ڈالا آگ میں، اور آگ کا کام تھا نقصان پہنچانا، لیکن کیا پہنچا رہی وہ؟ فائدہ۔ اسی طریقے سے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 2 ہفتے پہلے ہوا، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک واقعہ ہے۔ ہم چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں گھروں میں تو ہم ان کو کھیلنے کی چیزیں دیتے ہیں، لیکن جیسا ہی لائٹر ہاتھ میں لیا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ نقصان والی چیز، اس سے دور رہو۔ جیسا ہی گیس کے قریب جانے لگ گئے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی ان کو روک دو، منع کر دو، یہ نقصان والی چیز۔ اور چاقو ہاتھ میں لے لے تو کتنا بھی روئے بچہ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہم زبردستی اس کے ہاتھ سے چاقو لیتے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ چاقو کا کام کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے، ہاتھ کٹ جائے گا، پیر کٹ جائے گا، ادھر ادھر لگ جائے گا۔ لیکن وہی چاقو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے پہ چلاؤ۔ اب دیکھو وہی چاقو کس پہ چلانے کے لیے کہا؟ بیٹے پہ چلانے کے لیے۔ اب چاقو کا کام کیا ہے؟ چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کبھی بھی نا بندے سے آزمائش چاہتے ہیں
بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ قربانی چاہتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ قربانی چاہتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے پہ چلاؤ. اب وہ چلائے، اب لے کر چلے گئے، ان کو لٹایا، لٹانے کے بعد ان کو وہ جو چھری تھی اس کو بہت تیز کیا کہ بالکل رحم نہیں آنا چاہیے، مجھے اللہ کا حکم ہے تو میں جلدی سے کاٹ کے نکل جاؤں، ورنہ ہے نا کہ بھائی کاٹنے میں دیر لگیں گے تو تھوڑا محبت آ جائیں گے. انہوں نے چاقو کو تیز کیا، اب چاقو کا کام کاٹنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے زور سے اپنے بیٹے پہ چاقو چلا رہے. اب چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا اور نقصان پہنچانا. لیکن وہ چاقو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ چاقو بول رہے کہ میں نقصان نہیں پہنچاؤں گی. کیوں؟ الا باذن اللہ، اللہ کا حکم وہاں پہ آ گیا. اللہ کا کیا آ گیا؟ وہاں پہ حکم آ گیا. ورنہ عام طور سے چاقو آپ لے لو، کسی گلے پہ چلاؤ تو چل جائیں گے، اس کا تو خون ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ واقعات ہے. اب ہر روز ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی چاقو چلا کے دیکھیں گے، دیکھتے اللہ کا حکم ہے تو ہوتا کہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوگا، روزانہ نہیں ہوگا. روزانہ کرنے جائیں گے تو روزانہ مریں گے، روزانہ ہاتھ کٹیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ واقعات اور کچھ نمونے پیش کرتے ہیں اپنے خاص بندوں کے ساتھ، جن کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا. تو ویسے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں. ورنہ کوئی یہ بولے کہ چلو آج میں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے کیا نہیں، میں اپنے گلے پہ چاقو چلاؤں گا. اب اس نے چلا دیا تو بھائی اللہ کا محبت کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے، یہ تجھے چیک کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بولا. ان کو بولا تھا، انہوں نے کر دیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اب آپ کرنے جائیں گے تو آپ ناکام ہوں گے. کچھ لوگ بولتے ہیں بولے 50 لوگ 200 لوگ آنے والے، 50 کا کھانا بنائیں گے بولے، اور باقی کا اللہ کے بھروسے پہ. کیا بولتے؟ باقی کا اللہ کے بھروسے پہ. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے پکے وعدے کیے، بات چیت کی، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہو جائیں گی. لیکن تم یہاں پہ بدنام ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. ایمان کیسے خراب ہو جائے گا؟ کہ 200 لوگ آنے والے تھے، تم نے 50 کا انتظام کیا. اب 50 کا انتظام کیا اور باقی کے 150 کا کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. اب اللہ کا تمہارا رشتہ مضبوط نہیں ہے. اب وہ 150 لوگوں کا انتظام ہوا ہی نہیں، انہوں نے گالیاں دے کے چلے گئے، انہوں نے برا بھلا کہہ کے چلے گئے کہ ارے کیسا آدمی. تو اب یہ کس پہ بھروسہ کر کے اس نے بولا تھا؟ اللہ پہ بھروسہ. ابھی 150 لوگوں کا انتظام نہیں ہوگا تو کس کو الزام دے گا؟ وہ الزام کس کو دے گا؟ اللہ. کیا یار اللہ بولتے یار میں کروں گا میرے بھروسے پہ، اور یہ اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ایسی فوجوں کو ہلاک کر دیا اور اتنے فرشتوں کا ہمارے پاس انتظام ہے، اور یہاں پہ تو 150 لوگوں کا کھانا بھی نہیں زیادہ ہوا، یہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے لیے یہ چیزیں آزمانے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ہم آزما کے اللہ کو آزما کے دیکھیں کہ بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند واقعات بیان کر دیے اور ہم کو بتا دیا کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ اگر چاہیں گا تو نقصان والی چیز میں نفع دے گا. جیسے آگ اور چھری میں اللہ نے نقصان والی چیز ہے لیکن اس میں نفع دے دیا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گا تو فائدے والی چیز میں نقصان دے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ لاٹھی سے کتنے کام کرتے تھے، وہ بکریاں ہکال رہے اور بکریوں کے واسطے وہ جھاڑوں سے پھلیاں نکال رہے اور ٹیک لگا کے اس پہ رکتے تھے. یہ سب فائدے کی چیز ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی فائدے کی نہیں ہے. اللہ اگر فائدہ نکال دے تو نقصان ہو جائے گا. کیا کہا کہ لاٹھی کو ڈال دو، لاٹھی کو ڈال دے تو کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. وہ کیا ہو گیا؟ فائدے والی چیز تھی لیکن اللہ نے نقصان ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ سانپ بنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اللہ اگر نفع ڈال دے تو نفع ہوتا ہے اور اگر نقصان ڈال دے تو نقصان ہوتا ہے. جیسے ایک شخص تھا نا کہ وہ باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے اور گھر میں جانے کے لیے گھر بند کر کے گیا تھا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے تو اپنی پھن نکال کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. گھر میں کیا ہے؟ سانپ پھن نکال کے بیٹھا ہوا ہے. اب جب اس نے دیکھا تو سانپ پھن نکال کے بیٹھا ہوا تو بالکل یہ کاٹنے کی پوزیشن میں تھا وہ سانپ. تو فوراً وہاں سے بھاگ گیا. وہ جو بندہ تھا جس نے سانپ دیکھا تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوراً وہاں سے بھاگ گیا. اب بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو گھر تھا اس گھر کی چھت گر گئی. اس گھر کی کیا ہو گئی؟ چھت گر گئی. اب یہ بندہ تو سانپ کو مارنے کی تیاری میں تھا کہ بھائی سانپ کو وہاں سے بھگائیں گے، لیکن یہ کیا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا کہ اللہ تو نے میری جان بچا لی. تھوڑے دیر کے پہلے کیا اس کا ذہن تھا یہ تو نقصان ہو رہا ہے، اس کو مار کے یہاں سے بھگانا ہے. لیکن اس کے بعد کیا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سانپ کو میرے گھر میں بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو کیا مطلب اللہ نے کیا سکھایا یہ سبق میں اس کو کہ تم جس چیز کو نقصان سمجھ رہے تھے ہم نے اس میں تمہارے لیے فائدہ رکھا تھا. کہ سانپ تو تم کو گھر میں نظر آیا، پھن نکال کے بیٹھا ہوا، تم کو مارنے والا ہے اور تم وہاں سے بھاگ کر آئے، لیکن تمہارے گھر کی چھت گر گئی. اب اگر وہاں پر سانپ نہیں ہوتا تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں انٹر ہو جاتا.
گھر میں انٹر ہونے کے بعد وہاں پہ بیٹھتا اور بیٹھنے کے بعد چھت گر جاتی تو مر جاتا. تو بظاہر ہم کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہوگا، سانپ کاٹے گا، مر جائے گا انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان کی چیز میں نفع ڈال کے بتایا کہ نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک بندہ ابھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے ذریعے سے جان بچائی. اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ تھا، وہ کئی لگژری میں سفر کر رہے تھے. اب سفر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے بہت گرمی ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے بہت گرمی ہو رہی ہے. اب گرمی ہو رہی تو لوگوں نے کیا کریں گے، تو پھر اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہوں، جو چھت کا حصہ ہے نا اوپر کا، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اب اس نے بات کرنے کے بعد چھت کے اوپر وہ جو حصہ ہوتا ہے نا اوپر کا، اوپر کے حصے میں جا کر بیٹھ گئے. اب ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی اس کو. اب وہ دیکھو اوپر جا کے بیٹھیں گا تو کیا لگیں گے، جسم کو ہوا لگیں گے نا، ٹھنڈا ہے، فائدہ ہوگا، نیند اچھے آئیں گے، وہ ایک دم اچھا ایک دم تھوڑا سا محسوس ہوگا، تو فائدہ ہے، اوپر جا کے بیٹھنے میں فائدہ ہے. لیکن اب اس کی موت اس میں لکھی ہوئی تھی. تو ایک جو چیل تھی، چیل نے سانپ کا شکار کیا ہوا. سانپ کا شکار کر کے وہ اس کو کیا، چیل جو ہوتی ہے وہ سانپ کا شکار کر کے اس کو لے کے جاتی ہے اوپر، اچھا اوپر لے کے جاتی ہے. اس کے اندر سے وہ پورا جو اس کی طاقت ہوتی ہے سانپ کی وہ اوپر ختم کر دیتی اور اس کے بعد اس کو کیا کرتی ہے، کھاتی ہے. تو چیل جو ہے تو اوپر لے کے کیا کر رہی تھی، وہ سانپ کو اپنے پنجے میں لے کے وہ پھر رہی تھی. اب وہ چیل جب پھر رہی تھی تو غلطی سے ایسا ہوا کہ چیل کی جو پنجہ تھا وہ پنجے سے چیل کے سانپ چھوٹ گئے. سانپ جو تھا وہ کیا ہو گیا، چھوٹ گئے. اب سانپ کے چھوٹنے کے بعد سانپ جو گرا ہے وہ کدھر گرا، وہ لگژری کے اوپر گر گیا. اب بندہ کہاں تھا، 5 منٹ پہلے اندر تھا، بس کے اندر تھا، لگژری کے اندر تھا. 5 منٹ کے بعد اس بہانے سے اوپر آیا کہ مجھے فائدہ ہوگا، مجھے جو ہے تو ابھی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، مجھے اچھی نیند آئیں گی، فائدے کی نیت سے اوپر آیا. لیکن اللہ نے موت لکھی ہوئی تھی. تو چیل کے ہاتھ سے، چیل کے جو پنجے تھے اس سے سانپ چھوٹ گیا، اور سانپ کے چھوٹنے کے بعد وہ سانپ سیدھا اس کے پاس آ کے گرا اور اس کو فوراً اس نے ڈنک ماری. اور فوراً جیسے اس نے ڈنک ماری تو وہ انسان مر گیا. اب دیکھو بظاہر تو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہوا، وہاں پر نقصان ہوا. تو انسان جو سوچتا ہے کہ میں نمازیں چھوڑ کے دنیا داری کے کام کروں گا اور میں دین کو تھوڑا پیچھے رکھ کے دنیا کے کام کرتے رہوں، میں تو بڑا ملینئر بن جاؤں گا، میں تو کروڑ پتی بن جاؤں گا، میں تو ارب پتی بن جاؤں. ہر ایک کے ذہن میں آج یہی فکر ہے کہ میں اگر صبح لیٹ اٹھوں گا تو میرا دماغ فریش ہوگا، میں کاروبار اچھے سے کروں گا، میں بچوں کو اچھے سے پڑھا پاؤں گا، ٹیچر لوگ. اور دھندے والے لوگوں کا کیا کہ بھائی میں اچھا فریش ذہن سے آؤں گا، ہنستے ہوئے چہرے سے آؤں گا، نیند اچھی ہوگی. تو اس لیے فجر کی نماز کیا کر دیتے، چھوڑ دیتے. اور بعض لوگ بولتے کہ بھائی رات میں دیر تک جاگیں گے تو اچھے کما لیں گے پیسے، شہروں میں تو یہی ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم رات میں زیادہ دیر تک جاگیں گے تو زیادہ نفع ہوگا. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، اس میں فائدہ ہے، اور صبح جلدی اٹھ جاؤ، اس میں فائدہ ہے. اور اللہ کے نبی کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا ہے، وہ مسلمان ہے. اور جو کوئی بندہ صبح اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے، آج کل یہی ماحول ہے کہ بھائی دھندے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ تیار ہوتا ہے، غسل وغیرہ کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، گاڑی کی کک ماری اور 4 ویلر ہے تو سٹارٹر مارا اور چل گئے اپنے دھندے کی طرف. ٹیچر ہے تو چل گئے اپنے کالج کی طرف. اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے کام ہے، کوئی ملازم ہے تو چل گئے اپنے ملازمت کی طرف. فجر کی نماز کا کوئی خیال نہیں. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری نیند پوری ہو جائیں گی تو مجھے فائدہ ہوگا، اور نماز کے وقت میں اگر مسجد میں جاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا. اور اگر میں نمازوں کا کاؤنٹ کرتے، لوگ حساب کرتے کہ بھائی فلاں نماز میں اتنا وقت جا رہا ہے، فلاں نماز میں اتنا وقت جا رہا ہے، فلاں نماز میں اتنا وقت جا رہا ہے، اور یہ پورا کاؤنٹ کر کے میرے 5-6 گھنٹے تو دن کے دھندے کے میرے نماز میں جا رہے ہیں، میرا تو 5-6 گھنٹے کا نقصان ہوگا. یہ واقعات ہم کو بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں وہ نقصان نہیں ہے. حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بڑی بڑی تجارتیں کی. یعنی ان کے پاس اتنا مال تھا کہ آج کی جو ایک اسٹیٹ ہے، کرناٹک اسٹیٹ ہے، گجرات اسٹیٹ ہے اور مہاراشٹر اسٹیٹ ہے، ایسی ایک اسٹیٹ کو 1 ٹائم خرید سکتے تھے. اتنا مال ان کے پاس تھا. لیکن انہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی جو کامیابی ہے وہ دین کے اندر چلنے میں، وہ دین سے اگر ہٹ کر چلیں گے تو اس میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا. تو ہم کو ہر معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، اس وقت اللہ نے مجھے کیا کرنے کے لیے کہا. جیسے ہم اگر صبح میں اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں. اس کے بعد اگر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا حکم اس میں کیا ہے کہ حلال کھاؤ.
حرام اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو اپنے رشتے سے باہر نکال دیں، اپنے گھر سے باہر نکال دیں. حلال کا حکم دیا ہے تو حلال ہم لوگ کھائیں. پھر کھانے میں کیا کیا حکم ہے کہ بھائی حرام چیزوں کو نہ کھائے. پھر اس میں ہم لوگ کیا کریں، حلال چیزوں کو کھانے کی کوشش کریں. حرام چیزیں پینے سے رکے، پینے سے بھی رکنا ہے. جیسے شراب پینا ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شراب پیے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی پلائیں، کیونکہ اللہ کے بات کی کوئی اہمیت ہی دنیا میں نہیں رکھی اس نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ کیا انجام ہوتا ہے اللہ کی بات نہ مانے. جیسے آج کوئی آمدار خاصدار کو گالی دے تو اس کا مرڈر کروا دیتے. کیوں مرڈر کروا دیتے؟ یار ہمارے سامنے بات کر، کیا بولتے ہیں، ہمارے سامنے، کل کا چھوکرا ہے ہمارے سامنے بات کر رہا. تو یہ ایگو ہارٹ ہو جاتا نا انسان کا، تو اس کو بہت غصہ آ جاتا. تو اس کا کیا کروا دیتے، مرڈر کروا دیتے، کہیں ایکسیڈنٹ کروا دیتے، اس کو مار دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ان سے زیادہ غیور ہے، اس کو بہت غیرت آتی ہے. کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تو اللہ کو بہت غیرت آتی ہے کہ بھائی یہ مان رہا ہی نہیں، یہ مان رہا ہی نہیں. تو بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، آن کے آن میں پلٹ کے رکھ دیا، آن کے آن میں. ابھی بات کر رہے تھے جیسے ایک قوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا. اب ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجے. اب بادلوں کا آنا اس بات کی نشانی ہے. اب اس میں بھی دیکھو کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اس میں بھی اس واقعے میں بھی نشانی ہے کہ سورہ احزاب 26ویں پارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ وہ وادی میں رہتے تھے، بہت بڑی قوم تھی، نبی کی نافرمانی، نماز کو نہیں مانتے، روزے کو نہیں مانتے، تمہارے جماعت کو نہیں مانتے اور اس کو نہیں مانتے، وہ کیا تعلیم لگائی ہوئی سب نہیں مانتے، ہم جماعت میں جانے کو بھی نہیں مانتے، یہ سب باتیں ایسی الٹی سلٹی کرتے تھے. تو اور کہتے تھے کہ بھائی لاؤ عذاب کو، ائتنا بعذاب اللہ، ائتنا بعذاب اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب تو لاؤ، اللہ کا عذاب تو لاؤ. تو پہلی قوموں کو اللہ نے چھوڑا نہیں، عذاب کا مطالبہ کیا، دھڑلے سے بھیج دیا. یہ تو ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے. اللہ کے نبی نے جاتے وقت دعائیں کی امت کے واسطے رو رو کے کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر، ورنہ پہلی امتوں میں بہت سخت عذاب آئے. بندر خنزیر بنا دیے گئے، چوری کرنے والے کے گھر کے اوپر لکھ کے آتا تھا کہ فلاں چور ہے، زنا کر دیا تو زنا لکھ کے آتا تھا. اور یہ تو امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ستاری کا معاملہ کیا، ورنہ میں بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا. آپ لوگ بولتے کہ مولانا تم بیان کر رہے اور تمہارے دروازے پہ دیکھو کیا لکھا ہو، آپ یہ کرتے، آپ یہ کرتے. کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کو معلوم ہے اپنی زندگی کیا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادل آ رہا ہے ان کی طرف، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل وادیوں کی طرف آ رہا ہے. اب بادل کا آنا اس بات کی نشانی ہے، اور تو بادل کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی بارش ہونے والی. بادل جب آتے تو عموماً لوگ یہ سمجھتے کہ بارش ہونے والی ہے، اس کے انتظامات کرتے. تو وہ نبی کو اور چھڑانے لگے. نبی نے بولا تھا نا کہ عذاب آنے والا ہے ابھی تھوڑی دیر میں، تو نبی کو اور چھڑانے لگے کہ بولے تم تو بول رہے تھے کہ عذاب آئے گا. جیسے آج کل علماء بولتے ہیں کہ بھائی دینداری کے بغیر دنیا مت کرو ورنہ نقصان ہوگا. تو جس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ آ کے تانے دیتا ہے، کما کے بڑھ گئے. کیا بولتا ہوں، ہم تو کما کے بڑھ گئے، بولے ہماری جیب تو گرم ہے، بولے ہم نے تو فور ویلر بھی لے لی، بولے تم دینداری کرتے رہو، تم دینداری کرتے رہو، بولے تمہارا کچھ نہیں ہونے والا. تو وہ جیسے آج کے تانے دے رہے لوگ، ویسے وہ زمانے میں کیا تانے دے رہے تھے کہ تم تو بول رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن یہ تو بادل جو آ رہے ہیں تو بارش ہونے والی ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اس میں ریح ہے یعنی ہوا ہے، جو بادل آنے والا ہے اس میں ہوا ہے. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ آج جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مقابلے کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. اللہ نے ایک ایک چیز کو اڑا کے رکھ دیا، ایک ایک چیز کی اینٹ بجا کے رکھ دی. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. تو کل جب دوسرا دن ہوا یعنی وہ بادل آئے اور بادلوں میں ایسی سخت ہوا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ ہوا میں اڑنے لگے اور ایسا ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. تو اب دوسرا دن ہوا تو صرف ان کے گھر نظر آ رہے جو اجڑے ہوئے، ان کے اوپر چھتیں غائب، صرف چھت نظر آ رہی ہے، گھر نظر آ رہے، باقی انسان مارکیٹ سے، لوگ مارکیٹ سے غائب. تو بڑی بڑی قومیں تھیں وہ، ہم سے 10-10 فٹ اونچے اور پہاڑوں میں ایسے ہاتھ ڈال کے گھر بنانے والے ایسی قوم. آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی یہ پہاڑوں میں جو گھر بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یعنی ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دی تھی.
تو ہاتھوں سے انہوں نے گھر بنائے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی قوموں کو کیا کر دیا, ایک آن میں ہلاک کر دیا. تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کر سکتا ہے, لیکن نبی کی امت ہے, حضور کی امت ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی. جیسے کوئی باہر کا آدمی کوئی غلطی کر دے تو آدمی اس کو تماچا رسید کر دے, بھائی بجا ڈالو اس کو. اور کوئی غلط کام کرے تو کیا کر دیتے, بجا دیتے, اس کو کیا کرتے, مار دیتے. لیکن کوئی گھر کا کرے تو کیا بولتے, یار اپنے والا ہے, یار کیا بولتے, گھر والا ہے, اس کو تھوڑا سا نہیں بولے, اس کو نہیں کرتے. تو یہ جو باقی کی جو قومیں ہیں نا میرے بھائیوں, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج ہم ڈی جے بجاتے ناچتے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اللہ کا عذاب ہی نہیں, نمازیں چھوڑ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بول رہے ہیں اس وقت, وہ تو دوسری قومیں تھی, بولے یہ اپنی والی قوم. یہ درد سمجھو کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کر کے گئے نا ہمارے واسطے, ہم اسی وجہ سے بچے ہوئے, ورنہ ہم بھی آج بندر خنزیر بنتے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں بھی لکھ کے آتا ہے کہ چوری کرنے والا ہے, راتوں کو فلا پکچر دیکھا ہے, راتوں کو یہ کرا ہے. تو اللہ تبارک, ہم جو بچے ہوئے آج وہ صرف اس وجہ سے بچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیچ میں آ جاتی. اللہ کا عذاب ایک طرف سے آتا ہے, اللہ کے نبی کی دعا آتی ہے کہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا, اللہ اپنے عذاب کو روک دے. تو اس لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احسان ماننا چاہیے, ان پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے, اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہم اگر سمجھیں گے کہ دین کا کام کریں گے, نمازیں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا, تو یہ ہم کو اپنے ذہن سے بات نکالنا چاہیے, اور یہ بات ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ بظاہر ہمارے دنیا کا نقصان ہو, لیکن آخر میں ہمارے دنیا کا بھی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے, اور دین کا بھی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں.